کو کیوں عہدے سے ہٹانے کا حکم دیا گیا ہے؟ یہ ایک بڑی لمبی سٹوری ہے. آپ کو پتہ ہے احد چیمہ صاحب کے پاس جو عہدہ تھا وہ بیوروکریسی والا تھا کہ وہ پورے پاکستان کی بیوروکریسی کو دیکھ رہے تھے. یہ ایک بہت بڑا عہدہ تھا اور بیوروکریسی ہی اگلے عام انتخابات کرانے جا رہی ہے. جو کام احد چیمہ صاحب نے کرنا تھا وہ انہوں نے کر لیا ہے. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کے احد چیمہ وغیرہ کے ساتھ معاملات کافی دنوں سے گڑبڑ کر رہے تھے. کیوں؟ الیکشن کمیشن چاہتا تھا کہ بیوروکریسی آپ تبدیل کریں، یہ تبدیل نہیں کر رہے تھے. ڈی سی اسلام آباد والا معاملہ تھا، اسی طریقے سے لاہور کے کچھ اور معاملات تھے، پنجاب کے معاملات تھے، تو وہاں سے سپورٹ نہیں مل رہی تھی. تو پھر ایک درخواست آئی. میاں عزیز الدین کاکا کھیل ہیں، خیبر پختونخوا کے ضلع سے ان کا تعلق ہے. یہ بڑے سنے جاتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کے بڑے قریبی ہیں، محب وطن پاکستانی ہوں گے. محب وطن پاکستان ہیں. انہوں نے درخواست دائر کی. درخواست میں انہوں نے موقف اختیار کیا کہ وفاقی وزیر فواد حسن فواد، مشیر احد چیمہ اور وزیر اعظم کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں توقیر شاہ، ان کو عہدوں سے ہٹایا جائے، کیونکہ اگر یہ موجود رہتے ہیں تو صاف شفاف منصفانہ انتخابات نہیں ہو سکتے. ان سب کا تعلق مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے. الیکشن کمیشن نے 2-3 سماعتیں کی اور آج فیصلہ سنایا اور احد چیمہ کو فوری طور پر عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا. جبکہ فواد حسن فواد کا انہوں نے کہا کہ 21 دسمبر کو ہم دوبارہ اس کے اوپر سماعت کریں گے اور پھر فیصلہ کریں گے، جبکہ توقیر شاہ صاحب پہلے ہی استعفیٰ دے چکے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ساتھ میں ایک اور چیز آپ سے پوچھ لوں کہ کوئی میں نے جو ٹکٹس پڑھے ان میں کوئی آئی جی اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے حوالے سے بھی ذکر تھا، وہ بھی اسی کیس میں کون کا معاملہ ہے؟ اس میں کوئی ذکر نہیں ہوا. لیکن الیکشن کمیشن اس سے پہلے جو ہے وہ حکومت کو کئی دفعہ کہہ چکا تھا کہ آپ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو بھی ہٹائیں اور آئی جی پولیس اسلام آباد کو بھی ہٹائیں، لیکن وہ نہیں ہٹ سکے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی متعدد مرتبہ ایسے سمجھیں کہ تحریری طور کے اوپر ہدایات بھی گئیں، دھمکی امیز ہدایات بھی گئیں، لیکن کچھ نہیں ہوا اور بالآخر الیکشن کمیشن کو انہی کو ڈی آر او اسلام آباد بنانا پڑا. فہیم اختر صاحب، آپ نے ایک بات کی کہ آپ کی بات سے تاثر یہ بن رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے احد چیمہ صاحب کو کہا کہ آپ بیوروکریسی کو تبدیل کریں، انہوں نے نہیں کیا، پھر ایک درخواست آ گئی. سر الیکشن کمیشن نے تو نگران حکومت جب آتی ہے تو نگرانوں کی بھی نگرانی الیکشن کمیشن نے کرنی ہوتی ہے. تو اگر بیوروکریسی کو تبدیل کرنا تھا تو الیکشن کمیشن کو اس کے حوالے سے آرڈر کرنا چاہیے تھا. کوئی بیک اینڈ پہ کوئی میسیج تو نہیں کرنا ہوتا نا واٹس ایپ پہ، یا منت اللہ تو نہیں کرنا ہوتا. دیکھیں یہ ایسے ہدایات تھیں جو تحریری طور کے اوپر جاتی رہی ہیں، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ گئی ہیں، اور کم از کم 3 تو اس کے اوپر الیکشن کمیشن میں سماعتیں ہوئی ہیں. وزیر اعظم آفس کے لوگوں کو یہاں پر طلب کیا جاتا رہا تھا، لیکن وہاں سے ریزسٹنس آتی تھی. بیک اینڈ کے اوپر احد چیمہ صاحب ہوتے تھے. میں آپ کو اندر کی سٹوری یہ بتا رہا ہوں کہ احد چیمہ کو ہٹانے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو بیوروکریسی کو تبدیل نہیں کروا سکا کئی علاقوں کے کئی شہروں میں یا کئی اضلاع کے اندر، تو اس کی وجہ پیچھے احد چیمہ صاحب تھے. اور احد چیمہ کا پتہ آپ کیوں ہیں؟ احد چیمہ ظاہر مسلم لیگ نون کے بڑے قریبی ہیں، شہباز شریف کے ساتھ بہت ان کا گہرا تعلق ہے، اور انہوں نے بیوروکریسی کے ذریعے انتخابات کرانے کی فرمائش کی تھی مسلم لیگ نون، انہوں نے پوری کروا دی. اب آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ گونگلو سے مٹی جھاڑنے والی بات ہے. کام تو وہ کر چکے ہیں، ڈی آر او وہ اپوائنٹ کروا گئے ہیں. اب صرف یہ تاثر کمیشن یہ قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم دیکھیں فری اینڈ فیئر الیکشن کرا رہے ہیں، ہم نیوٹرل ہیں، ہم یہ ہیں. دیکھیں اسد بھائی، جو بات فہیم صاحب کر رہے ہیں، 17 اگست کو انہوں نے حلف اٹھایا تھا احد چیمہ صاحب نے. سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر 4 ماہ ہو گئے ہیں، پیچھے الیکشن میں 50 دن رہ گئے ہیں. جیسے انہوں نے بتایا کہ بیوروکریسی ساری ان کے ماتحت تھی. ماتحت سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کس کو ترقی دینی ہے، کس کو کہاں لگانا ہے. بیوروکریسی انہوں نے مرضی سے لگا دی، جو فیلڈ سیٹ کر دی. اور آج سکندر سلطان راجہ صاحب اور الیکشن کمیشن یہ تاثر دینے کے لیے کہ ہم بڑے انڈیپینڈنٹ ہیں. تو جب 17 اگست کو انہوں نے حلف اٹھایا تھا، درخواست نہ بھی آتی تو کیا الیکشن کمیشن کو اس وقت نہیں یہ کام کرنا چاہیے تھا؟ دوسری بات یہ بتائیں کہ کیا وہ جو آج سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کا جو اعلامیہ آیا ہے، اس کو تھوڑا سا وہ کرنے کے لیے، تاثر دینے کے لیے، نہیں ہم جانبدار نہیں، ہم غیر جانبدار ہیں، اس لیے یہ سارا کچھ کیا گیا؟ دیکھیں الیکشن کمیشن کی آپ بے بسی دیکھیں نا کہ وہ ایک ڈی سی کے بارے میں بار بار خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس ڈی سی کو عہدے سے ہٹایا جائے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد اسی ڈی سی کو ڈی آر او بنا دیتے ہیں. یعنی جس کو آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو عہدے سے ہٹایا جائے کیونکہ یہ الیکشن اس کے ہوتے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، اس کو آپ ڈی آر او اپوائنٹ کر دیتے ہیں. تو اس کی کیا لاجک ہے؟ تو یا تو یہ بے بسی ہے یا پھر یہ ڈرامہ ہے، دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ابھی آج ہمیں احد چیمہ کی خبر بڑی لگ رہی ہے. احد چیمہ اپنا کردار ادا کر کے جا چکے ہیں، جیسے فہیم بتا رہے ہیں. اب آپ چند دن کے بعد دیکھیے گا کہ جب یہ سارے ڈی آر اوز اپنا کردار ادا کرنا شروع کریں گے اور اس میں سے جب خبریں نکلیں گی تو یہ خبر ہمارے لیے ارریلیونٹ ہو جائے گی کہ احد چیمہ چلے گا یا احد چیمہ برقرار رہے.
اور اسی طرح سے جب ایگزیکٹو سے سارے ڈی آر اوز اپنا رول پلے کریں گے تو اس سے جو خبریں نکلیں گی اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. تو یہ جو الیکشن کمیشن اپنی ایک طرف اپنا بتا رہا ہے کہ ہم نے کتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، ساتھ ہی وہ اپنی بے بسی کا بھی تو اظہار کر رہا ہے کہ بھائی ہم ایک ڈی آر او کے بارے میں خط لکھتے ہیں. اچھا آپ دیکھیں متعدد بات چیف الیکشن کمیشن سے سوال کیے، فہیم نے کیے اور لوگوں نے کیے کہ جی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، آپ یہ کیوں نہیں کر رہے، آپ لیول پلینگ فیلڈ کیوں نہیں مینیج کر رہے، آپ ایک سیاسی جماعت کے جلسے کیوں نہیں ہونے دے رہے، آپ نے خط لکھا تھا اس کا کیا بنا، آئی جی کو ہٹانا تھا ہٹے کیوں نہیں. اس سارے سوالوں کو وہ ایک ہی جواب دیتے رہے تھے